اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں کافی دنوں سے سوچا تھا کہ میں کچھ جو ہے وہ سیاست کے اوپر، پاکستان کے حالات کے اوپر، میرا جتنا تجربہ ہے، جتنے ٹائم سے میں پاکستان سے باہر ہوں اور جس وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کے اندر جا کے کچھ بھی کروں، یا وہاں پہ جو لوگوں کو میں روزانہ دیکھتا ہوں جس طرح سے وہ بیچارے صرف اس چیز کے اوپر اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ لائٹ آ گئی، وہاں پہ پانی آ گیا۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس کے لیے۔ بیچارے لوگ جو ہیں وہ آٹے کے ایک 10 کلو کے تھیلے کے لیے جو ہے وہ باپ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں بھی بچوں کا باپ ہوں، میں بھی اگر اپنے آپ کو ان حالات میں رکھ کے دیکھوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا اور کہنا۔ تو میں جتنے بھی پاکستان کے اندر سیاست کے لوگ ہیں اور سب کچھ ہیں، میں ابھی تک ان سب کے اندر جو سب کو سب سے بیسٹ سمجھتا ہوں عمران خان ہے۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ چور نہیں ہے، عمران خان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، عمران خان جو ہے وہ سچا ہے، ایماندار ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں بھائی، لیکن جب ایک باپ جو روڈ کے اوپر 16 گھنٹے سے صرف ایک لائن کے اندر کھڑا ہوا ہے آٹے کے تھیلے کے لیے، میرے بھائی اس کے لیے تو سارے رسپانسبل ہیں نا۔ تو میرا اسپیشلی عمران خان صاحب آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کو تقریباً 3.5 سال اپنی حکومت ہونے کے بعد آپ کی حکومت گرا دی گئی، گر گئی، کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ آپ روڈ کے اوپر جو ہیں آ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر آپ 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد اگر حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس بجائے اس کے کہ جو کچھ برا پیچھے ہو چکا ہے، نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، مریم نواز چور ہے، اس کا سارا ٹبر چور ہے، زرداری اس وقت تھیلے لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ چور ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ جو ہے وہ بلیک ٹکٹ کرنے والا ہے۔ سب کو سب کچھ پتہ لگ گیا 3.5 سال کے اندر۔ اس سے پہلے جتنا آپ نے اویئرنیس دی وہ سب ہو گئی۔ میرے بھائی اب اس کو ختم کرو، اب اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کر کے اب یہ دیکھو کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ حکومت کے اندر آپ 3 مہینے میں آؤ انشاءاللہ، 6 مہینے کے بعد آؤ، لیکن آپ کے پاس ایک پلان تو ہو کہ یار ہمارے پاس ہنگامی بنیادوں کے اوپر سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں اس کو ہم نے پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے عوام آپ کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی۔ تو آپ پہلے تو یہ جو آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی، بھائی آ گئی اویئرنیس پورے پاکستان کے اندر، اگر آپ سمجھو 70% لوگوں کے اندر اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ سارا ٹبر چور ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو گیا۔ اب بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کر کے اب جو ہنگامی بنیادوں کے اوپر نئے سرے سے اسکریچ سے آپ کو جو بھی انیشیٹو لینا پڑے آپ لو بھائی۔ آپ کہتے ہو مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست بناؤں گا، تو یہ پھر یہ جو جتنے بھی آپ کے، اگر آپ جج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہ بہت ہائی پروفائل کیس ہیں، وہ جو ہیں وہ بہت ہائی پروفائل ہیں، وہ عزت مآب ہیں، وہ یہ ہیں، اس کے بعد آپ بات کر لو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو آرمی والے ہیں وہ بہت جو ہیں وہ مہذب ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ دیکھ لو 6 سال کے بعد کیا کیا انہوں نے۔ ابے بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو، مدینہ کی ریاست ہے تو اس کو فالو بھی تو اسی طرح سے کرو کہ آپ مثالیں تو ساری دیتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی تو کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور ان کے سامنے ایک بدو نے جو پوچھا تھا کہ بھائی تمہارے یہ جو ہے کپڑے جو ہیں یہ ایکسٹرا کیوں ہیں، تو اس وقت تو کسی نے
کسی صحابہ نے یا کسی ان کے تابعین نے یا ان کے رشتے داروں نے یا جاننے والوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ تم نے جو ہے نا توہین عمر کر دی. ابے بھائی جب عمر جواب دے سکتا ہے ایک عام سے بندے کو کھڑا ہو کے, تو یہ جج اور یہ جو آرمی والے ہیں ان کی کیا اوقات ہے؟ ہیں تو انسان ہی نا. تو بھائی اس طرف تھوڑا سا کام کرو. آپ کی بہت مہربانی. یہ آپ کے پاس اگر ابھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, 6 مہینے ہیں, اس کے اندر آپ ان چیزوں کو پلان کرو. آپ کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں, جو چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں. تو آپ ان کو آگے لے آ کے ان سے کام کرواؤ نا, تاکہ یہ پازیٹیو چیزیں آئیں. اور ہم جہاں پاکستان سے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ریڈیو کے اوپر, ٹی وی کے اوپر ایک سے ایک جو ماہر معاشیات ہے, جو ہر طرح کی پلاننگ کرنے والا بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر اور آپ کا ریڈیو کے اوپر اپنے منجن بیچ رہا ہوتا ہے. ابے بھائی ان سے کام لو نا, تاکہ یہ جو چیزیں خراب ہوئی ہیں انہیں سے ہی مدد لے کے وہ کرو گے نا. آپ نے ثانیہ مرزا کو لیا, بہترین ہے وہ. اسی طرح کے لوگوں کو لے کے آؤ نا, جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو عقل مند ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ اسی طرح سے اپنے لوٹے سارے بھرتے رہو, آگے والے پرانے والے, اور وہ پھر تمہیں چونا لگا کے جاتے رہیں. تو بھائی مہربانی تمہاری, اب تم اگر آ رہے ہو تو یہ چور اس کا رونا چھوڑو اور پاکستان کے حالات کو صحیح کرو ہنگامی بنیادوں کے اوپر. ان 6 مہینوں کے اندر ایک ایسی ٹیم بناؤ جو اس کے اوپر کام کرے کہ ہم اگر 6 مہینے میں, 3 مہینے میں, 1 سال میں اگر ہم حکومت کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو منشور ہے وہ یہ ہے. یہ منجن نہیں بیچنے کے وہ نواز شریف چور ہے اور زرداری چور ہے اور یہ چور ہے اور وہ چور ہے. بھائی چھوڑو اس کو, اب یہ بہت پرانی ہو گئی ہے. اب خدا کے لیے آ کے جو ہے سب سے پہلے ایک کام یہ کرو کہ اپنے پاس ایک ایسا منشور لے کے آؤ جس کو آپ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایک عام شہری جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے. کم از کم اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ یار مجھے کمانے کی بھی ٹینشن ہے, مجھے بلوں کی بھی ٹینشن ہے, مجھے اس کی بھی ٹینشن ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, خاص طور پہ مرد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو ہی وہ اپرچونیٹی دو گے تو بھائی وہ یہی کرے گا. وہ تو مہربانی آپ کی کہ آپ جو ہے وہ اگر سمجھ سکتے ہو, اگر میری بات یا چیز آپ کو پسند آئی ہے لوگوں کو, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچ جائے. ہمیں پتہ ہے 70% پاکستانیوں کو پتہ ہے, اور خاص طور پہ اوورسیز والوں کو, کہ وہ ایماندار ہے, وہ سچا ہے, اس کا دل صاف ہے, وہ محب وطن ہے, وہ کر لے گا. تو میری امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ان تک پہنچائیں, تاکہ ان کو اگر میری بات تھوڑی سی بھی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں, تاکہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا بھی بھلا ہو, جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کا بھی بھلا ہو. اللہ حافظ.